شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یوٹیوب چینل آغاز میں آپ سائمہ منصور کی آواز سن رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طہا نذیر کی تحقیقی، تخلیقی اور تحریری کاوشوں میں سے آپ کے لیے آج ایک اور بائیوگرافی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں اپنی آج کی شخصیت کے بارے میں۔ غربت و تنگ دستی کی کوکھ سے پروان چڑھنے والا عظیم چینی رہنما، استاد اور فلاسفر کنفیوشس، جس نے یتیمی اور بے کسی کے سائے میں پرورش پائی، اس کے پاس نہ دولت و ثروت کے انبار تھے، نہ حکومتی اور سرکاری جاہ و جلال، پھر بھی اپنی قوم کو ایسے نظریات اور افکار دے گیا جسے ایک مذہب کی طرح قبول کیا گیا اور بعد ازاں واقعی ایک حقیقی مذہب کی عملی شکل کی صورت میں اپنا لیا گیا۔ کنفیوشس نے اپنی محرومی، غربت اور کٹھن حالات کے باوجود ہمت نہ ہاری، لوگوں کی بے اتنائی اور اپنے مقدر کی بے مروتی کا اس نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ چنانچہ ہمارا مقصود یہاں ایک غربت و تنگ دستی کی کوکھ سے پروان چڑھنے والے شخص کا ذکر کرنا ہے، جس نے سادہ اور فقیرانہ زندگی گزار کر اپنی قوم کو نیا طرز زندگی سکھا دیا، جس کی کئی امراء اور بادشاہ آج بھی بڑے فخر سے تقلید کرتے ہیں۔ اہل ثروت اور دولت مند اس پر رشک کرتے ہیں اور یقیناً دنیا کے سارے غریبوں کا اپنی غربت کی وجہ سے اس سے ایک تعلق ہے، جو ایک پیغام بھی ہے، امید بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ کنفیوشس کا ہم سے کسی بھی قسم کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تاریخی، جغرافیائی، تمدنی، معاشرتی یا نسلی تعلق نہ ہونے کے باعث شاید ہم اسے کوئی قابل ذکر شخصیت ماننے پر آمادہ نہیں، خصوصاً جبکہ اس کی قوم اور ہمارے درمیان ان کی اپنی تعمیر کردہ عظیم دیوار چین حائل ہو، اور پھر قدرت نے بھی سلسلہ ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کی صورت میں دشوار گزار رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوں، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کنفیوشس کے نظریات اس کے اپنے ذاتی علم و تجربہ اور فطرت کے عمیق مطالعے پر مبنی ہیں۔ ہم اس کے ماخذ وثوق کو کسی آسمانی کلام، وحی یا پیغمبر سے منسلک نہیں کر سکتے، جو یقیناً اس کی فکری کجہی ہے اور ہمارے لیے ناقابل قبول ہونے کی ایک مزید دلیل بھی ہے، لیکن ہم بہرحال اس کے فکری و عملی کارناموں سے انکار نہیں کر سکتے، جن کی بنیاد پر وہ دنیا کی عددی اعتبار سے سب سے بڑی قوم میں 2500 سال سے زندہ ہے۔ اس کے پیروکار آج بھی اس پر دل و جان سے فدا ہیں، اس بات کو یقین کی حد تک جاننے کے باوجود کہ وہ ایک غریب و مفلس شخص تھا جس نے یتیمی و بے کسی کے سائے میں پرورش پائی اور اس کے پاس نہ دولت و ثروت کے انبار تھے، نہ حکومتی اور سرکاری جاہ و جلال تھا، پھر بھی اپنی قوم کو ایسے نظریات اور افکار دے گیا جسے ایک مذہب کی طرح قبول کر لیا گیا اور بعد ازاں واقعی ایک حقیقی مذہب کی عملی شکل کی صورت میں اپنا لیا گیا۔ کنفیوشس اور ہمارے درمیان 2500 سال کا طویل عرصہ حائل ہے، جو اس کے حالات زندگی اور تعلیمات کے ابہام اور غیر مستند ہونے کی بنیادی وجہ ہے، لیکن بہرحال اپنے وقت کی ایک نامور اور غیر معمولی شخصیت ہونے کے باعث اس کی زندگی کے بنیادی حقائق ضرور محفوظ ہیں۔ چینیوں کا یہ قدیم اور عظیم قومی رہنما 550 یا 551 قبل مسیح میں چین کے صوبہ لیو کے ضلع لسو میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ معروف فوجی تھا جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت دور دور تک مشہور تھا۔ اس کی جرأت اور بے باکی کے قصے زبان زد و عام تھے۔ اپنی ازدواجی زندگی کے ابتدائی چند برسوں تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ 13 سالی میں اس کے ہاں کنفیوشس پیدا ہوا، مگر وہ پدرانہ احساسیات سے زیادہ عرصے تک سرشار نہ رہ سکا، کیونکہ کنفیوشس کی عمر صرف 3 سال ہی تھی کہ وہ دنیا سے چل بسا۔ گویا کنفیوشس ابتدائی عمر میں ہی اپنے باپ کے سایہ التفات سے محروم ہو گیا۔ اسے غربت و افلاس کی کڑی دھوپ کے ساتھ یتیمی کا ذوف بھی سہنا پڑا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ گردش دورہ کی اس تلخی اور اپنے مقدر کی بے مروتی کا اس نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ 12 سال کی عمر میں اسے اپنی شادی کی ایک خوشگوار مسرت حاصل ہوئی۔ 15 سال کی عمر میں کنفیوشس کو تلاش معاش اور زندگی کے بنیادی وسائل کی فکر شدت کے ساتھ دامنگیر ہوئی۔ اس نے مقامی طور پر مزدوری شروع کر دی، پھر کچھ عرصے بعد اسے سرکار کے توشہ خانہ میں محافظ کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ یہاں اس کی کارکردگی اور عمدہ انتظام کے باعث ترقی دے کر زراعت کا نگران اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس دوران اس نے اپنے فطری شوق مطالعے کو بھی جاری رکھا۔ تاریخ، شاعری، ادب، آثار قدیمہ اور سیاسیات اس کے پسندیدہ مضامین تھے۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ دنیا کے سارے جھنجٹ چھوڑ کر تعلیم و تدریس ہی کو ہمیشہ کے لیے کل وقتی پیشے کے طور پر اختیار کرے، مگر اپنے بیٹے کی پیدائش اور چند ایک دوسری خانگی مجبوریوں کے باعث وہ اپنی اس خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ 23 سال کی عمر میں اس کی ماں فوت ہو گئی، جس کا اسے بڑا صدمہ تھا۔ وہ 3 سال تک اپنی ماں کا سوگ مناتا رہا۔ بالآخر اس نے پھر سارے کام چھوڑ کر تعلیم و تدریس کی اپنی درینہ خواہش کو عملاً اختیار کر لیا اور مستقل اس عظیم منصب، لازوال انسانی فریضے اور قابل قدر پیشے کو اختیار کر لیا۔ رفتہ رفتہ وہ مقبول و معروف ہوتا گیا اور اگلے 10 سالوں کے دوران چین کے مختلف علاقوں میں اس کے ہزاروں شاگرد پیدا ہو گئے۔ علم کے متلاشی اور حکمت و روشنی کے قدردان طویل مسافتیں طے کر کے اس کے افکار سیکھتے اور مختلف علاقوں میں پھیلتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ جب صوبہ لیو کے حکمران کی موت کا وقت قریب آ گیا تو بستر مرگ پر اس نے اپنے بیٹے کو کنفیوشس سے علم سیکھنے کی وصیت کی۔
اس سے ان کے درمیان استاد اور شاگرد کا قابل قدر تعلق بننے کے ساتھ محبت و اعتبار کا بھی مضبوط رشتہ استوار ہوا۔ پھر جب صوبے میں ایک موقع پر شورش برپا ہوئی تو حاکم وقت کے ساتھ کنفیوشس کو بھی ملک سے فرار ہونا پڑا۔ بعد میں فتنہ فرو ہونے پر وہ واپس آ گیا۔ 52 سال کی عمر میں کنفیوشس مقامی لوگوں کی عمومی علمی سطح اور شعوری ادراک سے بلند ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں کی نظر میں انسانی فضیلت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکا تھا۔ اسے چنگٹو شہر کے باشندوں نے قاضی بنا لیا۔ یہاں اسے اپنی صلاحیتوں کے عملی اظہار کا موقع مل گیا۔ جلد ہی اس کی اصلاحات اور دور رس حکمت عملیوں سے لوگوں میں خوشحالی اور آسودگی آ گئی، جسے ہمسایہ ریاستیں اپنے حسد کے باعث برداشت نہ کر سکیں، جن کی ریشہ دوانیوں سے کنفیوشس کو بالآخر اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑا۔ بعض روایات کی روح سے اسے ملک بدر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ہمیں اس کی زندگی کی ایک طویل آوارگی نظر آتی ہے۔ وہ 13 سال تک ایک ایسی سلطنت، ریاست، حکومت یا کسی سرکاری سرپرستی کا متلاشی رہا جہاں وہ اپنے زرعی قوانین کی عملی اشکال واضح کر سکے، مگر انتہائی پرمشقت زندگی کے تلخ تجربات کے بعد اس نے یہ خواہش ہمیشہ کے لیے ختم کر دی اور اپنے ملک و قوم اور نظام و انتظام کو اس کے حال ہی پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور بالآخر اپنے سارے نظریاتی و فکری ارمان سمیٹے، تشنہ تکمیل خواہشات کا بوجھ اٹھائے 678 قبل مسیح میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو خیر باد کہہ گیا۔ اس کی موت کے بعد چینی عوام میں ایک نمایاں تبدیلی رونما ہوئی، جس میں ممکن ہے ان کے مردوں کی پوجا کرنے کے اعتقاد کا بھی دخل ہو۔ پورے چین میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا سوگ منایا گیا۔ حکمران جو پوری زندگی اسے دھتکارتے رہے، اب اس کی زندگی کے معمولی واقعات کو بھی کارناموں کی طرح بیان کرنے لگے اور شاہی القابات و خطابات دیے گئے۔ صوبے کے بادشاہ نے اس کی یاد میں ایک عبادت گاہ تعمیر کروا دی۔ عقیدت و احترام سے سرشار قوم اس کی تعلیمات پر دل و جان سے فدا ہونے لگی۔ بے شمار لوگ اس کی قبر کے پاس جھونپڑے ڈال کر مجاور بن گئے۔ کنفیوشس کو کچھ لوگ چینی تہذیب کا بانی یا قومی رہنما تصور نہیں کرتے، جبکہ اس کے کروڑوں پیروکاروں میں سے لاکھوں لوگ اسے اپنا داتا اور مددگار سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ کنفیوشس ہرگز مذہبی رہنما نہ تھا۔ اس نے لوگوں کو ان کے اپنے اپنے اعتقادات کے حصار کے اندر رہتے ہوئے شخصی و خانگی، معاشرتی و سیاسی اور عمرانی و اخلاقی ذریعہ اصول اپنانے کا درس دیا۔ لوگوں سے شخصی کردار اور شعوری رویے میں تبدیلی کا تقاضا کیا۔ بنیادی طور پر اس نے قوم کی نفسیات کا صحیح کردار ادا کرتے ہوئے ایسے رہنما اصول وضع کیے جو اکثریت کے لیے قابل قبول اور عملی طور پر ممکن تھے۔ ایسے شخص کو میری سرسری فہم کی روح سے مذہبی حیثیت دینا قرین انصاف نہ ہوگا، نہ ہی ہم اسے کوئی مذہبی مقام دے سکتے ہیں، کیونکہ کنفیوشس نے پوری زندگی الوہیت کے بارے میں کوئی فلسفہ پیش نہیں کیا۔ انسان حیات اور صاحب حیات کے حوالے سے قیاس آرائی سے گریز کیا۔ فلسفہ کائنات، حیات بعد الموت اور ما بعد الطبیعت جیسے صحیح مذہبی اجزاء کے بارے میں رائے دینے سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ ایسی شخصیت کو سیاسی رہنما، ہر دل عزیز قائد اور محبوب قومی رہنما تو کہا جا سکتا ہے، مگر مذہب کو یقیناً اس کی اصلیت کے ساتھ خالص ہی رہنا چاہیے، جس کے تقدس کے برقرار رہنے ہی میں انسانیت اور کائنات کی بقا ہے۔ اگر ہم کنفیوشس کے نظریات و افکار کا مذہبی تناظر میں مزید جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنفیوشس کا وحی اور الہام سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہی اس نے کبھی مافوق الفطرت ہستی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک موقع پر وہ اپنے آپ کو یوں بتاتا ہے کہ میں پیدائشی علم و دانش کا حامل نہ تھا، بلکہ میں تو ماضی کا مطالعہ کرنے والا اور گزرے حالات سے ہی علم تلاش کرتا ہوں۔ کنفیوشس خدا کو شین کا نام دیتا ہے۔ پروفیسر لیگ کے بقول کنفیوشس شین کسی ایسی اعلیٰ ہستی اور قابل احترام ذات کے لیے بولتا ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، مگر ان تمام تر اعتقادات کے باوجود ہم اس کی تعلیم کو اسلام کے عقیدے سے توحید سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اپنے معنی و مفہوم میں ایسا کوئی اشارہ دیتا ہے۔ وہ انسان کی دو بنیادی شخصی و اجتماعی جبلی خصلتیں بیان کرتا ہے۔ جن، جس کے لفظی معنی محبت کے ہیں، وہ انسان، ماحول اور کائناتی مظاہر سے محبت اور علم و فکر کی عقیدت تعبیر کرتا ہے۔ دوسرا سی، جس کے معنی ادب، آداب، رسومات اور عادات کے ہیں، اور یہ قدیم روشن روایات کے ہماگیر اور وسیع مفہوم میں بھی لیا جاتا ہے۔ پروفیسر لیگ کے بقول کنفیوشس مردہ پرستی پر پختہ یقین رکھتا تھا، پابندی سے مردوں کے سامنے قربانیاں پیش کرتا تھا۔ اس کا انسانی روح کی بقا اور اس کے دنیا کے پسماندگان پر اچھے برے اثرات مرتب کر سکنے کا بھی عقیدہ رکھتا تھا۔ گویا وہ ابا پرستی کے چینیوں کے مبہم اور مخیر العقول عقیدے کو سبوتاژ کرنے کی بجائے تقویت دیتا محسوس ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف جب لوگوں نے اس سے مردوں کے ان کے پسماندگان کی کارگزاریوں سے باخبر ہونے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں انہیں ہاں کہوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں سعادت مند بیٹے اور فرش ناز پوتے اپنے ابا کی آخری رسومات میں ہی خود کو تباہ کر لیں گے۔
اگر میں نہ میں جواب دوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ نافرمان اور بدبخت بیٹے اپنے ابا کو بے گور و کفن ہی چھوڑ دیں گے، اس لیے تمہیں اس کے بارے میں میری رائے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بعد میں تمہیں خود ہی اس کے متعلق پتہ چل جائے گا۔ کنفیوشس کی مردہ پرستی سے ہمیں اس کے حیات بعد از موت کے جزوی قائل ہونے کا بھی ہلکا سا اشارہ ملتا ہے۔ وہ اپنی کتاب یکنگ میں یوں رقم تراز ہے کہ نیک خاندان یقیناً مسرت و شادمانی سے ہمکنار ہوتا ہے، جبکہ برائیوں کے در پہ گھرانہ بدبختی سمیٹتا ہے، لیکن وہ شادمانی و بدبختی کیسی ہو اور کس نوعیت کی ہے، یہ بتانے سے کنفیوشس قاصر ہے۔ کنفیوشس کی زندگی میں چاؤ خاندان چین پر حکمران تھا، جو عقل پرست اور آنکھوں دیکھے احوال پر یقین رکھتے تھے، جن کے لیے کنفیوشس کے نظریات ناقابل قبول تھے۔ تو 21 قبل مسیح میں چین خاندان چین کا حکمران بنا، جس کے ایک بادشاہ ٹین شیانگٹی نے پورے چین پر تسلط قائم کرنے کا فیصلہ کیا، بہت سی ریاستوں کو اپنے زیر نگین کر لیا اور اپنے لیے شہنشاہ کا لقب اختیار کیا۔ لوگوں کے ذہنوں سے قدیم بادشاہوں اور دانشوروں کی یاد محو کرنے اور خود کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کی یادداشت پر نقش کرنے کے خیال کے زیر اثر کنفیوشس سمیت تمام قدیم معروف لوگوں کی پرانی کتب، یادگاریں اور تحریریں جلا دیں، جن کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آگ مسلسل 3 ماہ تک جلتی رہی تھی۔ قدیم مفکرین اور ان کے نظریات کی تدریس ممنوع قرار دے دی گئی، مگر اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تھوڑے عرصے بعد 206 قبل مسیح میں جب اس خاندان کو زوال ہوا اور ہان خاندان بادشاہ بنا تو لوگوں نے دیواروں میں چنوائی اور حکام سے چھپ کر دبائی ہوئی کتب نکال کر دوبارہ شائع کروا دی۔ کنفیوشس سمیت تمام قدیم چینی دانشور عوام کے محبوب رہنما بن کر ابھرے، حتیٰ کہ 50 عیسوی تک کنفیوشس کو بہترین انسان قرار دیا جانے لگا۔ اس نے مستقل کتابیں بہت کم لکھی تھیں۔ اس نے قدیم چینی تاریخ، رسومات، ادب اور سلاطین کے اقوال مرتب کیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے موسیقی میں بھی چند اصلاحات متعارف کروائیں تھیں۔ اس کے نظریات کو سب سے پہلے اس کے کیا نامی پوتے نے جمع کر کے کتابی شکل میں مدون کیا تھا۔ وہ اپنے دادا کی طرح صاحب بصیرت اور زیرک شخص تھا۔ اس نے دادا کے اقوال و تعلیمات اور احوال کو قابل فہم اور سہل انداز میں درمیانے راستے کے اصول کے نام سے شائع کیا۔ کنفیوشس کی شخصیت و نظریات کو زندہ و مؤثر بنانے میں کچھ حد تک اس کے اولین سوانے نگار چن کا بھی حصہ ہے، جس کی مخصوص علمی تفسیر سے کنفیوشس مزید کچھ عرصے تک مؤثر شخصیت بن گیا تھا۔ رفتہ رفتہ 4 صدی قبل مسیح تک شو خاندان کے زوال کے ساتھ کنفیوشس کی شخصیت و تعلیمات بھی مجروح ہونے لگیں۔ لوگوں نے اسے کوئی انسانی عقل و فہم سے ماورا ہستی تصور کرتے ہوئے اس کی پرستی شروع کر دی، مگر اس دور میں دوسرے مفکرین کے ساتھ مینشیس نامی مفکر نے بھی اس کی تعلیمات و نظریات کو اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ کنفیوشسزم کی اس ہماگیر ترویج اور ارتقاء کے باوجود وہ اپنی پوری تاریخ میں کبھی بین الاقوامی حیثیت حاصل نہیں کر سکا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی فکری تشکیل خاص چینی قوم کی افتاد طبع کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی، اور اس میں مجموعی انسانی شعور کو دخل نہیں تھا۔ اس میں ما بعد الطبیعیات کے کئی تشنہ پہلوؤں کے ساتھ جامعیت کا بھی فقدان تھا، جو دوسری اقوام کے افراد کے لیے کوئی قابل ذکر کشش نہیں رکھتا تھا، جو ان کی فکر کو متاثر کرتے ہوئے کوئی بڑا فکری تغیر برپا نہیں کرتا۔ یہ تو پہلی صدی عیسوی میں سلطنت کے دیوانی ملازمت کے امتحانات میں شامل کرنے کے باعث قوم کے باشعور طبقے کے ساتھ سرکاری کل پرزوں کو بھی ازبر ہو گئے، اور یہ سلسلہ متفرق ادوار کے وقفوں کے ساتھ 100 عیسوی سے 1900 عیسوی تک مسلسل جاری رہا۔ چینی قوم کے پرجوش اور ذہین نوجوان نسل در نسل کنفیوشس کے نظریات کے عمیق مطالعے کے دور سے گزرتے رہے، جو رفتہ رفتہ اسے اپنی فطرت اور ثقافت کا حصہ تصور کرنے لگے۔ موجودہ دور میں اجتماعیت پسندوں، حدت ترازوں اور عقل پرستوں کی ہماگیر تحریکوں کے زیر اثر رہا، اور ساری دنیا کے ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کرنے سے معلومات کا تبادلہ آسان اور تیز ہو گیا، اور آج دیوار چین بھی اپنی عوام کے حقیقی و اصل افکار سے آشنا ہونے کی جدوجہد کو ناکام نہیں بنا سکی۔ حکمران لوگوں کو اپنا دست نگر بنائے رکھنے کے تصور کے زیر اثر زمینی حقائق سے بے خبر رکھنے سے قاصر ہو چکے ہیں، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ہمارا مقصود صرف ایک غربت و تنگ دستی کی کوکھ سے پروان چڑھنے والے شخص کا ذکر کرنا ہے، جس نے سادہ اور فقیرانہ زندگی گزار کر اپنی قوم کو نیا طرز زندگی سکھا دیا، جس کی کئی امراء و بادشاہ آج بھی بڑے فخر سے تقلید کرتے ہیں۔ اہل ثروت و دولت مند اس پر رشک کرتے ہیں، اور یقیناً دنیا کے غریبوں کا اپنی غربت کی نسبت سے اس سے ایک تعلق ہے، جو ایک پیغام بھی ہے، امید بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ ان تمام ویڈیوز میں اسکالرز اور ورڈ چینجرز کی مستند معلومات پہنچانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری آئندہ ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔